میرے عزیزوں، میں اس وقت ایک ہمارے گجرات کے ایک گجراتی اخبار سندیش کے حوالے سے 1994 کے اندر ایودھیا اور بابری مسجد کے بارے میں جو اعلان سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ بھی میں اس کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی 2018 کے 25 مارچ کو ہمارے گجرات کے ایک اخبار سندیش کے اندر ایک اعلان دیا گیا تھا، اسی کا دوبارہ اعادہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں اگلا فیصلہ بابری مسجد اور ایودھیا کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ مساجد اسلام کا لازمی حصہ ہے یا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اس کا اعلان تو 1994 میں ہوا تھا، لیکن دوبارہ اس کو منظر عام پر لایا گیا ہے اور یہ 25 مارچ کو 2008 کے 25 مارچ کو اخبار میں دیا گیا یہ اعلان۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ مسجد کے ان نظاموں کو جانتی، سپریم کورٹ کے علم میں زمانہ خیر القرون کے یہ مقدس نظام ہوتے کہ مسجدوں کے ساتھ کتنے نظام اس کے ساتھ منسلک ہیں، اگر مسجدوں کا یہ حال سپریم کورٹ کے علم میں ہوتا تو ہرگز یہ اعلان نہ کرتی کہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں مساجد اسلام کا لازمی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہے گا کہ اسلام کا لازمی حصہ مساجد ہے، بلکہ اسلام کا بقا مسجدوں پر منحصر ہے۔ اس لیے میں سپریم کورٹ میں ہر ایک سے اس کی درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہماری اس ویڈیو کو اور ہماری اس چینل کو سنے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ بہرحال اسلام میں مساجد کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے عالم، صوفی، متکلم، فلسفی، محدث، مفسر، ساری جہتیں ان سے منسلک ایسا اسلامی دنیا کا سب سے بڑا عالم جس کو دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بھی زمانہ خیر القرون کے مسجدوں کے نظاموں کے بارے میں لکھا ہے۔ ہم غافل ہیں لیکن ہمارے اکابرین ان سے غافل نہیں تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْمَسَاجِدُ تُخَرِّجُ الْخُلَفَاءَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَّاةَ وَالْعُلَمَاءَ، کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَتِ الْمَسَاجِدُ تُخَرِّجُ الْخُلَفَاءَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَّاةَ وَالْعُلَمَاءَ وَرِجَالَ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَاللُّغْوِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ، کہ دور ماضی کی مملکت اسلامیہ کی مسجدیں خلفاء، امراء، قائدین اور علماء پیدا کیا کرتی تھی، اور دور ماضی کی ہماری مسجدیں مفتیان اور قاضیان اور محدثین اور مفسرین اور مختلف زبانوں کے ماہرین پیدا کیا کرتی تھی۔ یعنی مسجدوں سے یہ سارے امور وابستہ تھے، مسجد صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں تھی، وہیں سے محدثین بھی نکلتے تھے، وہیں سے مفسرین بھی نکلتے تھے، وہیں سے مفتیان اور قاضیان بھی نکلتے تھے، وہیں سے حکومت کرنے والے عمراء اور اسی طرح قوموں کی رہبری کرنے والے قائدین پیدا ہوا کرتے تھے، بلکہ خلافت کی بانگڈور سنبھالنے والے خلفاء بھی پیدا ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجدوں کا نظام تھا اور یہ مسجدوں کے کردار تھے۔ لیکن آج ہم سب کی غلطی ہے، سپریم کورٹ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صرف ایک عبادت گاہ سمجھ لیا اور جتنے امور سے منسلک تھے وہ ساروں کو بالائے طاق رکھ دیا کہ آج اس کو جاننے تک کی اور اس کے فکر اور علم تک کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ آخر مسجدوں کے کردار کتنے بلند